بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ استغفراللہ دل کی گہرائی سے پڑھ کے اور پکی سچی توبہ کر کے نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گناہ کرنا کیسے بند کریں، کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری دعا کے اور قبولیت کے بیچ میں آڑے آتے ہیں۔ جب بندے سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر مصیبت لے کر آتے ہیں تاکہ بندہ اپنی رب کی طرف آئے اور توبہ و استغفار کرے، اللہ کو منائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر سے اس مصیبت کو ہٹا دے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے پاس بلاتا ہے۔ اللہ اس بندے کو مصیبت سے آشنا کرواتا ہے اور پھر اپنا قرب نصیب کرواتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گناہ کرنا کیسے بند کریں تاکہ ہم جو بھی دعا کریں ہماری دعائیں شرف قبولیت پائیں۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے گناہ کو تسلیم کرنا، کیونکہ جب ہمارے اندر ریپینٹنس نہیں ہوگی، ہمارے اندر گلٹ نہیں ہوگا، ہم گناہ پر شرمندہ نہیں ہوں گے، تو کیسے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روک پائیں گے؟ تو جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں؟ تو اسی وجہ سے ہم پر مصیبت آتی ہے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو گناہ سے روکیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر ایک چیز پیدا کرنی ہے کہ گناہ کو تسلیم کرنا، یعنی ایکسپٹ کرنا کہ آپ سے گناہ ہوا ہے۔ مثلا جب ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے اندر بیماری ہے تو تبھی تو ہم اس کا علاج ڈھونڈیں گے نا۔ تو گناہ چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے گناہ قبول کرنا سیکھیں اور پھر اپنے گناہوں کو بار بار دوسروں پر الزام لگا کر جسٹیفائی کرنا بند کریں۔ جو لوگ اپنے گناہ کو ریئلائز کر کے اسے ایکسپٹ نہیں کرتے، ان سے پھر گناہ دور نہیں ہوتے اور وہ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ ماننا ہے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، تاکہ آپ کا ضمیر نادم ہو، کیونکہ توبہ کی توفیق اسی کو دی جاتی ہے جو ضمیر سے شرمندہ ہوتا ہے، جو یہ نہیں کہتا کہ فلاں انسان نے مجھے یہ برائی کرنے پر مجبور کیا تھا۔ قبول کریں کہ مسئلہ ہے تو ہی تو آپ اس کا حل نکال سکیں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو گناہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے گناہ کو تسلیم کریں۔ اب دوسری چیز آتی ہے توبہ۔ اب جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ہر پل ایک دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ ہم چاہے کتنے بھی گناہ کر لیں، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کر لیں یا آسمان کی اونچائی کے برابر، اگر ہم ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ سچے دل سے اپنے گناہ کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کریں گے، کیونکہ وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ تو پھر جب آپ اپنے گناہ کا ہونا ایکسپٹ کر لیں تو آپ نے توبہ کی طرف آنا ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنے کے لیے یہ واحد طریقہ ہے، کیونکہ انسان توبہ تب کرتا ہے جب وہ شرمسار ہوتا ہے، اور ایسا تب ہی ہوتا ہے کہ جب اسے احساس ہو کہ جو اس نے گناہ کیا وہ کتنا غلط ہے۔ آپ تب تک گرو نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو توبہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت سے بچا دیتا ہے، اور جو لوگ کثرت سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے گناہ چھوڑنا آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر پل توبہ کیا کریں اور ہر پل نماز میں یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ تو جب آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ نے توبہ کرنی ہے، اور توبہ آپ نے کن الفاظ میں کرنی ہے؟ استغفر اللہ ربی، یعنی اے اللہ میں بخشش چاہتا ہوں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب توبہ کے لیے ہیں، تو آپ نے ان کلمات کو توبہ کے طور پر پڑھنا ہے اور پورے دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی آپ کا دل بھی اس چیز کی گواہی دے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے صرف زبان سے پڑھنا ہے استغفر اللہ، نہیں، بلکہ آپ نے دل کی حضوری کے ساتھ توبہ کرنی ہے، جیسے آپ شرمسار ہیں۔ اگر آپ سے گناہ ہوا ہے تو آپ شرمندہ ہیں اللہ کے آگے، تو اس طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ اب اگلا اسٹیپ ہے پیور اعتماد، یعنی پورا اعتماد، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ معافی تو مانگتے ہیں لیکن نہ خود پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اس گناہ کو جو وہ کر رہے ہیں، جس کی وہ توبہ کر رہے ہیں، وہ چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کریں گے۔ تو جب آپ کو خود پر اعتماد ہوگا کہ آپ یہ گناہ چھوڑ سکتے ہیں تو صرف اسی صورت میں ہی آپ گناہ کو بند کر سکتے ہیں۔
اور جب آپ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت پر یقین رکھیں گے تو صرف تبھی ہی آپ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنے میں شرم محسوس کریں گے۔ تو جب بھی آپ سے گناہ ہو جائے اور آپ کو آن دا مومنٹ یہ فیل ہو جائے کہ آپ سے گناہ ہوا ہے تو آپ نے پہلی ہی فرصت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے۔ اور کیسے استغفار کرنی ہے؟ صرف منہ سے نہیں بلکہ پکی سچی توبہ کرنی ہے کہ یہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے یہ میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا یا کروں گی۔ کبھی بھی نہیں مطلب کبھی بھی نہیں۔ اب جب آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے تو پھر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس توبہ کو ضرور قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ تو توبہ کر لی، اس کے بعد آپ نے اللہ پہ بھروسہ بھی رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے پلٹنا نہیں، یعنی جب آپ نے گناہ کرنا بند کر دیا تو اس پر آپ نے واپس نہیں لوٹنا۔ جب آپ نے گناہ کو تسلیم کر کے توبہ کر لی، گناہ بند کر دیا، تو پھر اس صورت میں شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو اس گناہ پر واپس لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کو شدید ناپسند ہے کہ کوئی اپنا گناہ تسلیم کر کے توبہ کر لے، کیونکہ شیطان نے خود بھی یہی غلطی کی تھی کہ جب اس نے گناہ کیا تھا تو وہ اپنے گناہ پر اکڑا رہا، اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی۔ کیونکہ شیطان اور انسان کے اندر یہی فرق ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں انہیں بھیجا اور اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، اور جب شیطان نے ان کو بہکایا اور وہ ان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ تو جب آن دا مومنٹ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ محسوس ہو گیا کہ ان سے گناہ ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اور کن الفاظ میں توبہ کی؟ تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں، اور جب بھی لگے کہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے یا اگر آپ سے گناہ نہیں بھی ہوا ہے تو آپ اس صورت میں بھی آپ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں توبہ کی صورت میں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اے میرے رب، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کی تھی، یعنی ان الفاظ میں توبہ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اینڈ آن دی ادر سائڈ شیطان تھا کہ جب شیطان سے گناہ ہوا تھا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا، یعنی سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو شیطان نے تکبر کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں کیوں اس مٹی کے بنے پتلے کو آگے سجدہ کروں۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کی بنا پر مردود قرار دے دیا۔ تو اب وہ قیامت تک یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے کو بھی وہ توبہ سے دور کرے اور گناہوں میں آلودہ کر دے۔ تو شیطان نے خود تو توبہ نہیں کی، اور شیطان سب کو اپنی طرح اپنے گناہوں پر تکبر اور توبہ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں، یہ یاد رکھیے کہ آپ کا اپنی توبہ پر قائم رہنا آپ کا جہاد ہے۔ آپ شیطان کے وسوسوں سے بہت طاقتور ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اللہ ہے۔ بس اپنا دل صاف رکھیں اور صراط مستقیم پر قائم رہیں، پھر انشاءاللہ آپ اللہ کی مدد قریب پائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا کہ آپ نے گناہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے عادت بدلیں، یعنی گناہ چھوڑنے کے لیے سب سے ضروری قدم ہے کہ اپنی عادتوں کو بدلنا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ رات بھر جاگتے ہیں تو obviously آپ دیر سے سوئیں گے، تو صبح فجر میں اٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیر سے اٹھیں گے تو رات میں سونا بھی تو دیر سے ہی ہوگا نا۔ تو یہ سائیکل چلتی رہے گی اور آپ فرض نماز چھوڑنے کا گناہ کرتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ گناہ آپ کی عادت بن جائے گی، یعنی فجر کی نماز پڑھنا آپ کو گناہ نہیں لگے گا۔ اسی طرح جب ہم گناہوں کو صحیح وقت پر نہیں بند کرتے تو وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنا صحیح لگے گا، اسی طرح فجر کی نماز چھوڑنا بھی آپ کو صحیح لگنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کی بھی آپ نے عادت ڈالنی ہے کہ آپ کے اندر جو بھی گناہ کی عادتیں ہیں وہ آپ نے بدلنی ہے۔ آگے اگلا اسٹیپ ہے گناہوں کو چھپانا، یعنی اپنے گناہوں کو چھپائیں، اپنے گناہوں کو دوسروں سے شیئر نہ کریں۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ آپ کو آپ کے گناہ یاد دلاتے رہیں گے، چاہے آپ اس گناہ کو بھولنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں۔ اور ہیومن سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان جو سنتا ہے اس کے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ تو جب آپ اس گناہ کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو شیطان آپ کو بار بار وہ گناہ کرنے پر مجبور کرے گا۔ تو لوگ تو آپ کے گناہ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتے، تو سوچے زندہ رہنے پر آپ کا کیا حال ہوگا۔
تو آپ کے گناہ جتنے پبلک ہوں گے اتنا برا عذاب ہوگا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان گناہوں کو معاف نہیں کرتا جنہیں آپ لوگوں کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا اسٹیپ ہے ذکر و اذکار، کہ جب بھی آپ کو کسی گناہ کا خیال آئے تو آپ ذکر و اذکار شروع کر لیں، کیونکہ جب کوئی انسان اپنے رب کو لگاتار یاد کرتا ہے تو اس کا نفس آخر میں ہار مان جاتا ہے، اور یہ جو ذکر و اذکار ہے یہ آپ کے دل کو مضبوط بناتا ہے اور آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی چیز ہے دعا۔ تو دعا صرف اپنی پسندیدہ چیزیں مانگنے کے لیے ہی نہیں بلکہ حفاظت اور ہدایت کے لیے بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، اور قرآن ایسی بہت سی اگزامپل سے بھرا پڑا ہے جس میں اللہ نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جن کے گناہ آسمان تک ہی کیوں نہ پہنچ گئے ہوں۔ قرآن وہ امید ہے جو آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ ہمت کریں اور گناہ کو چھوڑنے کے لیے قدم اٹھائیں تو اللہ آپ کی مدد ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ آپ وہ گناہ ضرور چھوڑ سکیں گے جسے چھوڑنے کی آپ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو آج سے ہی ان سارے سٹیپس کو آہستہ آہستہ فالو کریں اور اپنی جرنی کو شروع کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی پیاری سی دعا میں آپ لوگوں کو گناہ سے بچنے کی بتاتی ہوں، کیونکہ میں بھی اس دعا کو کم سے کم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھتی ہوں۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ تو آپ کو وہ دعا اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ وہ دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اے میرے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب میں کی ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ ہے وہ اسٹیپس جن کو فالو کر کے آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دے تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔